السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 85,000 تک پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، 85,000، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور چائنا وہ ملک ہے جہاں پر کرونا شروع ہوا، وہاں پر کل تعداد 83,000 تھی۔ جب کرونا وہاں پر ختم ہوا تب کی یہ تعداد ہے، اور ابھی ہمارے ہاں کرونا ختم ہونے کا ہمیں دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، بلکہ روزانہ کے جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو تعداد سامنے آئی ہے یہ الارمنگلی بہت زیادہ ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ عید سے پہلے، عید کے دنوں میں جب لوگوں کو کہا گیا تھا کہ خدا را احتیاط کریں، لوگوں نے لاپرواہی سے کام لیا، لوگوں نے سمجھا کہ کرونا ہے ہی نہیں، کرونا ہوتا تو حکومت نے پہلے جو ہمیں روکا ہوا تھا، پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، یہ پابندیاں ختم ہی نہ ہوتی۔ یہ ختم ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ اب حکومت نے یہ جو سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا بقول عوام کے، ان لوگوں کے جو کرونا کو مانتے نہیں کہ جی حکومت کا یہ ڈرامہ ہے، مزید یہ ڈرامہ رچایا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا حکومت نے اجازت دے دی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ ہم اس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو تب بھی لوگوں سے کہا تھا کہ خدا را احتیاط کریں، اب بھی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ خدا را احتیاط کریں۔ نقصان کسی اور کا نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا نقصان ہے، اور کئی ایسی نامی گرامی شخصیات بھی ہیں جو اس سے متاثر ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ ایسے نامی گرامی لوگ ہیں جو اس دنیا سے بھی چلے گئے، جیسا کہ کل ہی کی خبر ہے کہ وزیر آباد سے پی ایم ایل این کے ایم پی اے شوکت منصور چیمہ صاحب، ان کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہوا۔ اس سے پہلے بھی وہ بیمار رہے لیکن تب ان کی بیماری کی وجہ اور تھی، اب کرونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے سینئر پینلسٹ کے ساتھ اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے، اور پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے ہم کچھ اکانومی کی بات کریں گے فاروق سلیم صاحب کے ساتھ۔ لیکن آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینی ہے ایک بریک، ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار انجم رشید صاحب۔ انجم صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان عابد صاحب، ہمارے پاس پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کا ایکسپرٹ اوپینین یقیناً ہم ضرور سننا چاہیں گے کہ موجودہ جو سینیریو ہے کرونا کا، نیب کا، گورنمنٹ کی پرفارمنس کا، اس پر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ سب سے پہلے انجم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر، ہم جس سچویشن پہ کھڑے ہیں، 85,000 تک یہ ٹوٹل پہنچ چکا ہے افیکٹیز کا پاکستان میں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ کون قصوروار ہے؟ کیا عوام ہے یا حکمران ہے؟ دیکھیں، بہت واضح مثالیں ہیں پاکستان میں جو ہوا ہے، یہ انتہائی ظلم ہوا ہے۔ میں اسے قتل عام کہوں گا، میں اسے ماتم کہوں گا۔ یہ بہت، میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ہم بہت نیچے سے، ہم چین سے آگے نکل گئے، اور چین جو ہے وہ بہت آگے سے بالکل نیچے آ گیا، اور ابھی کچھ دن پہلے جو اطلاع تھی کہ صرف وہاں پہ 2 مریض کی اطلاع ہوئی۔ اسی طرح اٹلی ہے، اسی طرح انگلینڈ ہے، اسی طرح امریکہ، پوری دنیا میں جو ہے وہ اس پر بتدریج قابو پایا گیا، اور پاکستان میں بتدریج اس میں اضافہ ہوا۔ پاکستان بہت نیچے تھا، اور اب پاکستان کی پرفارمنس کی حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں اب جو سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں ان میں شامل ہونے جا رہے ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ دیکھیں کہ عید سے پہلے، جب بلکہ رمضان سے پہلے، عمران خان صاحب نے، جو ہمارے مولوی حضرات صاحب ہیں، علماء صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ طے کر لیا کہ ہم مسجدوں میں جو ہے وہ نمازیں پڑھیں گے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے۔ حالانکہ یہ میرے جیسے آدمی کو، اور پاکستان میں ہر سمجھدار آدمی کو، جس کو پتا تھا کہ ہمارے لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، یا لوگوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ان کو پتا تھا کہ آپ مسجد میں جائیں گے تو ڈسٹنس جو ہے، فاصلے آپ نہیں برقرار رکھ پائیں گے، نزدیک آئیں گے، اور اس میں جو ہے ہم نے اچھا، اور ایک تو ہم نے صرف وہاں کرونا پھیلایا مسجد میں اجازت دے کے، پھر پاکستان میں ایک عوام کو ایک غیر شرعی طور پر ایک پیغام دیا عمران خان صاحب نے۔ میں معذرت کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ لیڈر ہیں، کیونکہ اگر نیچے سے کسی نے ان پہ دباؤ ڈال کے اگر فیصلہ کیا ہے تو میں تو بھی عمران خان صاحب کو ہی ذمہ دار کہوں گا، کیونکہ ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے، ان کو لیڈر بنایا ہے، وہ لیڈر ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس طرح کا فیصلہ کیا مسجد میں جانے کا، پھر لاک ڈاؤن کے بارے میں اس طرح کے بیانات دیے جس میں
عوام میں آج میں بالکل آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا کوئی مرض ہی نہیں ہے. کرونا ایک جو ہے یہ ایک واہمہ ہے, اور یہ جبکہ کرونا ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو لاہور میں ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے. جو انہوں نے ایک ایکسپو سینٹر, جو میرا خیال پاکستان کا ایک بہت ہی وسیع عریض ایک شیلٹر ہے, جس چھت ہے کیسی جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں, وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ ہڑتال کر رہے ہیں, لوگ ماتم کر رہے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور جو ہے وہاں جو چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا ہے. لیکن انجم صاحب, یہ جو آپ نے سب بیان کیا, پرائم منسٹر صاحب کا پہلے روز سے یہ کہنا ہے کہ جی اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں, اگر ہم پابندیاں لگا دیں گے, سب بند کر دیں گے تو غریب مر جائے گا. سر میری بات علی ممتاز, میرا صرف اعتراض اتنا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے اس طرح سے رویہ اپنایا کہ عوام کے اندر یہ میسج چلا گیا کہ کرونا کوئی مرض ہی نہیں ہے, اس کے ذمہ دار عمران خان کو ذمہ دار ہیں. عمران خان اتنا غیر میچور, ایک منجھے ہوئے پولیٹیشین کا, ایک متبر کا, ایک بڑے سیاستدان کی بجائے وہ ایک عام آدمی کی سطح پہ آ گیا, اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جس سے یہ تاثر پیدا ہو گیا. حالانکہ انہوں نے کہا نہیں ہے یہ, لیکن ان کے رویے سے یہی تاثر پیدا ہوا, اور یہ سب کو پتا تھا کہ یہ رویہ, یہ تاثر پیدا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ کرونا میں آپ سب سے آگے نکل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آگے صورتحال بننے جا رہی ہے, آپ کو سڑکوں پہ لاشیں نظر آئیں گی. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, جی انجم صاحب, میرے منہ میں خاک کہہ رہا ہوں میں, لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس نہ وینٹیلیٹر ہے. آپ نے کہا وینٹیلیٹر بنائیں گے, آپ نے کوئی وینٹیلیٹر نہیں بنایا, اور آپ سڑکوں پہ لاشیں تڑپتے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس گھر گھر میں ماتم کرنا چاہتے ہیں, آپ جو ہے آپ اتنی لاپرواہی اور اتنی غیر ذمہ داری, یا اللہ کہ یہ کیا ہے, یہ کون سا ملک ہے, ہم کون لوگ ہیں. پاکستان بھی جو ہے انسان, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے اٹالین انسان ہوتے ہیں, ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے چائنیز انسان ہوتے ہیں. لیکن میرے پرائم منسٹر نے اس طرح کا بیہیویئر کر کے چین کی سطح پہ ہم پہنچ گئے, لیکن چین کے پاس بندوبست تھا, ہسپتال تھے, ایکوپمنٹ تھے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا, آپ کو تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ آپ کنگلے ہیں, آپ کنگلے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے ایسی حرکتیں کی, ایسا تاثر دیا کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے, اور آپ پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے, اور ابھی بھی آپ رک نہیں رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے کھولنا, اس کو کھولیں, آپ اس کو نہ کھولیں, خدا کے واسطے نہ کھولیں. میرے منہ سے ایسی غلطی سے نکل گیا, بہت برے حالات ہونے والے ہیں, اس کو روکیں, اس کو روکیں, بند کرنا ہوگا. سلمان صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جیسے کہ انجم صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں, ان کی حکومت ذمہ دار ہے, ان کے جو مشیران ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں, ان کی حکومت ہو, اور صوبائی حکومتیں ہوں, پیپلز پارٹی سندھ میں بھی ہے. اصل میں دیکھیے, کرونا ایک ایسا بحران بن کر سامنے آیا ہے جس کا کوئی تجربہ ہمارے پاس نہیں ہے ان چیزوں کو ڈیل کرنے کا. ہم نے بھی وہی تجربے اختیار کیے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک نے کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا 2.25 مہینے تک تو ہم نے بھی مکمل طور پہ کاروبار مکمل طور پہ بند رکھے نا, اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کاروبار بند رکھے ہیں. تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں, مارکیٹیں اس طرح سے بند رہی ہیں. ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے وہ تجربہ نہیں کیا. ہمارے ہاں جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے نا, وہ ہوا ہے کہ جو لوگوں کو سیلف بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا تھا, اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا تھا ایک ہجوم کے ساتھ, ہم نے وہ کام نہیں کیا. اچھا, اب وہ کام کرنے کا ایک طریقہ تھا ہمارے پاس. وہ طریقہ یہ تھا, پھر حکومت جو ہے لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ایک کرفیو لگا دیتی, اور جب کرفیو لگ جاتا تو کوئی باہر نکلنے سر, آپ پھر کرفیو کی بات کریں. عمران خان صاحب, آپ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو اب بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ اشرافیہ ہے. عمران خان صاحب جو کرتے ہیں میں تو اپنی رائے دوں گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر یا تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے, آپشن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ کرفیو لگا دیں تاکہ لوگوں کو جبر کی بنیاد پہ, طاقت کی بنیاد پہ, ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر ان کو گھروں تک محدود رکھا جا سکے, جو کہ ہم نے نہیں کیا اور ابھی بھی وہ کرنا نہیں چاہتے عمران خان صاحب. اب تو آج عثمان بزدار صاحب کا بھی ٹویٹ تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو بازار جہاں پر ایس او پیز نہیں ہو رہی, ان مارکیٹس کو, ان دکانوں کو سب کو بند وہ اس لیے نا کریں. کہ اب جس انداز سے, جس شدت کے ساتھ عید کے بعد جو کرائسس کریٹ ہوا ہے, اور جتنی تیزی سے نمبر ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں کرونا کے پیشنٹس کے اوپر, اس کی وجہ سے دوبارہ یہ سوچ جو ہے, کل دوبارہ جو ہے حکومتی طبقوں میں, ایون دیٹ کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ ہمیں شاید دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے, سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور آج کی خبر یہ ہے, پنجاب میں اور سندھ میں بڑے بڑے شاپنگ پلازاز جو ہیں وہ شاید دوبارہ
بند کرنے کی طرف فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ حکومت ایک بزد ہے, یہ بھی بات نہیں ہے. حکومت اگر ایک لگا ہے کہ بحران بڑھ گیا ہے تو دوبارہ ریوزٹ کر رہی ہے اپنے فیصلے کو. اصل جو کام جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے وہ کام کس کا تھا؟ وہ کام تھا ہمارے علماء کرام کا, وہ کام تھا ہماری سیاسی جماعتوں کا, وہ کام تھا ہمارے یہاں کے اہل دانش کا, وہ کام تھا یہاں کے ہمارے لوگوں کا, سماجی تنظیموں کا. بھائی آپ اپنے اپنے لوگوں کو پیغام دیں. اب پیغام ہم نے کیا دیا؟ ہم نے جبر کی بنیاد پہ, ڈنڈے کے زور پہ مسجدیں کھلوائیں, ہم نے جبر کی بنیاد کے اوپر زور ڈال کے اپنی مارکیٹیں کھلوائیں, پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ تو فلاں فلاں انڈسٹری بھی کھول دیں, ہم نے فلاں فلاں بھی چیزیں کھلوا لی. تو ہمارے لوگوں نے بھی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے لاک ڈاؤن جو ہوتا ہے آپ کتنا سچ لائیں گے؟ کیا 6 مہینے لگائیں گے اس ملک کے اندر؟ سال لگائیں گے آپ اس ملک میں لاک ڈاؤن؟ بھائی آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس کو بریک کرنا ہے, اور بریک کرنے کے بعد پھر وہ ایس او پیز جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک نظام کائنات کو چلانا ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ چلا نہیں سکیں گے نا. آپ ابھی 2 ہفتے کا اور لاک ڈاؤن کر لیں, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 2 ہفتے کے بعد کورونا ختم ہو جائے گا؟ پھر بھی آپ کو واپس لاک ڈاؤن کھولنا ہی پڑے گا, پھر واپس آپ کو کاروباری زندگی میں آنا پڑے گا, معمولات کی زندگی میں آنا پڑے گا. عمل درآمد کرنے میں جو ناکامی ہو رہی ہے وہ ہماری انتظامی ناکامی ہے. ہم نے وہاں پہ اس سخت ایکشن نہیں لیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایس او پیز کے خلاف جو ہے جا کے اپنے اب چیزوں کو وائلیٹ کیا. ہم نے ان لوگوں کو نہیں پکڑا جو بڑے بڑے مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کل ہی دیکھ لیا نیب کے باہر جو کچھ ہوا, جو کس طریقے سے وہ ایس او پیز کی ہائی کورٹ میں جب گئے شہباز شریف صاحب, میں کہہ رہا ہوں نا اسی کتنی دھجیاں بھی کھیلی گئی ہیں. تو ہمارا ایک مجموعی مزاج بھی ہے, ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے. جیسے ابھی آج میں گیلپ کا اسٹڈی پڑھ رہا تھا, اگر 68% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کرونا کوئی مرض نہیں ہے, تو اب وہاں پہ مجھے بتائیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انجم صاحب, آپ اپنی رائے ضرور شامل کیجیے. بریک ہم لیتے ہیں جی جلدی سے, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے. تو انجم صاحب آپ یہیں سے بات کو آگے کنٹینیو کیجیے گا رائٹ آفٹر بریک. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. انجم صاحب, سلمان عابد صاحب کی بات میں آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو 68% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کوئی مرض نہیں ہے, اس کی ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا رویہ ہے. جس طرح سے وہ مسلسل لاک ڈاؤن کے بارے میں جو ایک متزلزل ایک ڈسٹر اور ایک بدلتا ہوا جو ان کا رویہ تھا, جو ان کا بیانات تھے, اس سے یہی تاثر گیا کہ یہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں بھی گیا, کیونکہ جو لیڈرشپ ہے اس نے سیریسنس کریٹ کرنی ہوتی ہے. عوام نے اپنا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کو منتخب کیا ہے. اب عمران خان کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم پاکستانی کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں علماء نے نہیں کرنا تھا. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس تک سٹینڈ لیتے کہ نہیں بھی مسجدیں نہیں کھلیں گی, لیکن عمران خان مسجدیں کھلیں گی. انہوں نے کہا جی ایس او پیز پہ عمل درآمد ہوگا. مطلب یہ ایک مذاق تھا جو نظر آ رہا تھا کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, لوگ فاصلہ نہیں رکھ پائیں گے. جب مسجد میں جو ہے وہ 300 کی جگہ ہے تو وہاں پر چلیں انجم صاحب ذرا اس کو آسان کرتے ہیں. کیا گورنمنٹ سب بند کر دے یا اسی طرح سے چیزوں کو لے کر چلے, لوگوں کو ریلیف دے, لیکن جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کروانے پر بھرپور کوشش کرے کہ جی عمل درآمد ہونا چاہیے. اب تک ایک مذاق ہوتا ہے کہ جب ہم نے لاک ڈاؤن شروع میں لاک ڈاؤن کیا تھا, اگر وہ بہت اسٹرکٹ اور ایکوریٹ لاک ڈاؤن کرتے تو 2 ہفتے 15 دن کے 2 لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے پاکستان میں کرونا کے امراض جو ہے وہ گرنا ڈکریز ہونا شروع پھیلنا ہی نہیں تھا. لاک ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے. آپ کہیں کرفیو لگاتے ہیں صاحب, ہے ایک ہی بات ہے. نہیں لاک ڈاؤن اور کرفیو میں فرق ہے. سنیں اب آپ دیکھیں نا کہ چین میں ڈکری 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے چیزیں امراض پھیلنا کم ہوا, اٹلی میں کم ہوا, انگلینڈ میں کم ہوا, امریکہ میں کم ہوا. اب یہ سارے انسان ہیں, ویسے انسان ہیں جیسے ہم انسان ہیں. ہم کوئی پاکستانی کوئی بندر نہیں ہے, ہم بھی انسان ہیں. اگر باقی جگہ انسانوں نے 2 ہفتے کے بعد وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں انجم صاحب, وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں جو سلمان صاحب بات کریں وہ یہ ہے کہ ذرا واضح کر دیں کہ کیا انتظامیہ کے ذریعے لاک ڈاؤن کے جس میں پولیس ناکہ بندی کر دے, پولیس جا کے گاڑی لے کے پیٹرولنگ کرے, لوگوں کے جی گھروں میں رہیں, یا فوج کو طلب کر کے فوج کو کہا جائے کہ جی میک شور کریں کہ لوگ باہر نہ نکلیں, یعنی کہ کرفیو کے ذریعے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہم اب تک جو ہے وہ ایک یہ تاثر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اس میں نرمی
نرمی کی جانی چاہیے اور نرمی ہونی چاہیے. اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو نرمی کرنی چاہیے, نرمی ہو رہی ہے, آپ گھروں میں کیوں اتنی سختی کر رہے ہیں؟ تو جو لوگوں کو جو تاثر دیا گیا ہے کہ نرمی ہی اس کا حل ہے, نرمی درست ہے, لاک ڈاؤن سخت نہیں ہونا چاہیے, یہ عمران خان جو بار بار کہہ رہے ہیں, یہ اس بیہیویئر نے اب پاکستان کے ذہنوں کو, عوام کے ذہنوں کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو نہیں سر, آپ تسلیم کر رہے. کرفیو کی طرف کیا سجیسٹ کرتے ہیں, جانا چاہیے؟ میں تو ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب جو ہے اپنے کاروباری معاملات کو آگے بڑھانا ہے, اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ 2-2.25 مہینے کا لاک ڈاؤن جو ہے ہم نے کیا ہے. کوئی اگر مجھے چیلنج کر دے کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, تو سر پورے پھر آپ پاکستان کو ہم نے کرفیو بند کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ نہیں, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک ایریاز ہیں, جیسے آپ کو بڑے شہروں سے نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر سے کیسز بہت ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, آپ ان اسپیسیفک ایریاز میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں جائیں, وہاں کاروبار کو بھی بند کریں. یہی تو کنفیوژن ہے ساری سر. اسمارٹ لاک ڈاؤن, لوگ کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ ہوتا ہے, یہ دنیا میں ہوا ہے, یہ میں آپ کو سر دنیا پڑھی لکھی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں, فالو کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک علاقے کو آبزرو کرتے ہیں, اس علاقے کے اندر سے جو کیسز نکل کے آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر یہ 20 علاقوں پہ مشتمل علاقہ ہے تو اس میں سے کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں سب سے زیادہ کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. آپ ان علاقوں کو زیادہ جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں, وہاں پہ زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں جہاں سے کیسز زیادہ ابھر رہے ہیں. یعنی کہ کرفیو نہ لگایا جائے. نہیں کرفیو, میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو آپ مجھے بتائیں نا کرفیو کا مطلب کیا ہے. کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کا کاروبار کو ایک دفعہ پھر بند کر دیں, یہ کہہ رہے ہیں کرفیو کا مطلب بات یہ کہ اور کیا مطلب ہے کرفیو کا؟ کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں, اور ہمارے ہاں 10-10 12-12 لوگ جو 2.5 3 مرلے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو گھروں میں مقید کر دیں اور آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ. اور گورنمنٹ کو پھر جو ہے وہ راشن وغیرہ تقسیم کرنا پڑے گا, جس کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. نہیں ابھی تو پچھلا نہیں کر سکی حکومت. ٹائیگر فورس بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئی ہے. ٹائیگر فورس 10 لاکھ بندہ کون سے پروگرام. آپ دیکھیں کہ اگر میں زندہ ہی نہ رہا تو کاہے کی معیشت اور کاہے کی روزی. اور بھائی آپ کو زندہ رہنے کے لیے کچھ 4 پیسے بھی چاہیے نا سر. زندہ رہنے کے لیے یہ نہیں چاہیے. نہیں, زندہ رہنے کے لیے 4 پیسے نہیں, بہت سارے پیسے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ مجھے بتا دیں. انجم صاحب 10 یا 15 دنوں کے لیے مکمل بند کر دیں, ہر چیز بند. سر میری اس میں اوپینین اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کا ایک بہت بڑی اتھارٹی نہیں ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا تجربہ کیا ہے, دنیا کا تجربہ یہی ہے. لیکن انجم صاحب آپ ایک پاکستانی ہیں, آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ اپنے دائیں بائیں ایک صحافی کا مشاہدہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. میرا مشاہدہ تو یہی ہے کہ ایک لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے, ورنہ جو لاشیں گریں گی سڑکوں پہ وہ آپ اٹھا نہیں سکیں گے. جو لاشیں یہ پھر ہم سمجھیں کہ سلمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے. آپ روٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن میری ایک بات سنیں, یہ ایک ایسا موقع ہے, یہ ایک ایسا ماتم ہے, یہ ایسا ظلم ہے کہ اس پہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں کو اکٹھا کرے. نہیں کرفیو لگائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آج اعلان کریں کہ ہم سارے ڈاکٹر جو ٹاپ کے اپنے اپنے پیشے میں جو لوگ ہیں سب جانتے ہیں, بڑے ڈاکٹروں کو بلائیں, بڑے یعنی کہ فوج بلا کے کرفیو لگا نہیں, ایک نیشنل کنسنسس پیدا کریں کہ جس میں اپوزیشن کو بھی بلائیں, جس میں اکانومسٹ بلائیں, جس میں ڈاکٹر بلائیں, جس میں ماہر شماریات بلائیں, اور ساری قوم مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو مختصراً کچھ بات کریں گے کورونا کی لے کے, اور پھر فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور معاشی اعتبار سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس پر ہم ان کی رائے لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کورونا کی, اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس حکمت عملی کی کہ ایئرپورٹس پہ جب پہلے انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی تھیں, پیسنجرز باہر سے آ رہے تھے, تو ان کو کوارنٹین کیا جا رہا تھا یا ان کو ہوٹلز میں رکھا جا رہا تھا اس وقت تک کہ جب تک ان کے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے اور ان کی ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آ جاتی. اب حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے, اور تبدیلی یہ ہے کہ جی ایئرپورٹ پہ ہی ٹیسٹ ہوگا اور وہیں سے پھر سب کو ان کی انفارمیشن لے کے لکھ کے ان کو گھروں کو بھیج دیا جائے گا, اور اگر اس میں سے خدا نخواستہ کسی کا کرونا پازیٹیو آتا ہے تو پھر ان سے رابطہ کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جی آپ کا پازیٹیو آیا ہے, آپ کو اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے. تو اسی پر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صاحب آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے, جو اب یہ نئی حکمت عملی ہے ایئرپورٹس کو لے کر, یہ ٹھیک ہے, اسی طرح سے چلنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ جو وہیں پر ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ ہوگا کرونا ٹیسٹ,
اور وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کورونا پازیٹیو ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو لیکن اس وقت اس کو فوری طور پہ گھر جانے دیا جائے گا امیڈیٹلی جو ہے ٹیسٹ آ جائیں گے نا، ٹیسٹ آنے کے بعد اگر ان میں سے جو لوگ پازیٹیو آ جائیں گے 48 آورز میں نے کہا ہے امیڈیٹلی، لیکن 48 آورز ان کو ریٹین تو نہیں کیا جائے گا، نہیں ریٹین نہیں کیا جا رہا، نکالا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ 48 آورز میں ٹیسٹ آ جائیں گے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ ہاسپٹل میں جانے کی بجائے آپ اپنے آپ کو گھر کے اندر سیلف اس میں جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی اس وقت تمام ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیل کر سکیں گے، اور خود بھی ہمارے پاس وہاں پہ علاج کی وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں جو ہم ان کو کہہ سکیں۔ تو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آنے والے کی چیکنگ ہوگی، باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد اس کو جو ہے انجم صاحب آپ کی نظر میں یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ ایک جملہ سے اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے نا، آج ابھی تو رات ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ شام 5 بجے جو ٹیلی ویژن سے خبریں شائع ہوئی ہیں، جاری ہوئی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ جو سعودی عرب سے فلائٹ آئی ہے اس میں 123 لوگ پازیٹیو ہیں۔ اب بتاؤ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں اور وہ گھروں پہ جا رہے ہیں، اور ان کو آپ نے گھروں پہ جانے دیا ہے، اور کیا کریں کیونکہ اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، اور وہ صاحب کیا ہوگا بڑے، اور 48 گھنٹے تک تو جیسے کہ ابھی سلمان 48 گھنٹے تک تو وہ ان کو معلوم خود بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کورونا ہے یا نہیں ہے، تو وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملیں گے، دوست احباب سے ملیں گے، کچھ سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد واپس آ رہا ہے تو وہ تو اپنے رشتہ داروں سے ملے گا ہی، کھجورے بھی لایا اور ہاں تسبیحیں بھی لایا ہے، تسبیحیں بھی لایا ہوگا، یہ جو 48 گھنٹے کہا جا رہا ہے، جو ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ جو اسلام آباد میں جو جدہ سے فلائٹ آئی ہے نا، ان کو 48 گھنٹے کے لیے ڈائریکٹلی فوری طور پہ گھر نہیں جانے دیا گیا، ان کو وہاں پر ایک باقاعدہ ہوٹل کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا انڈیویجول لیول پہ، اور کہا گیا کہ آپ کے 48 گھنٹے میں ٹیسٹ آئیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ کرے یہ صحیح ہو۔ یہ بات ابھی میں نے پڑھی ہے، اور ہمارے ایک دوست جو جنہوں نے بھی یہ لکھ کر بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی وائف وہاں پہ اسی طرح سے ہے، اس لیے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیسلٹیز اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر ہر آنے والے باہر سے فرد آئے گا اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، لیکن گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ فوری طور پہ گھر بھیجا جائے گا، پالیسی چینج ہوئی ہے، جو پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، اب مختلف پالیسی ہے۔ فاروق سلیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ابھی جو موجودہ کرنٹ سینیریو چل رہا ہے کہ جہاں پر کورونا بھی ہے، آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ آئی، نیب بھی چل رہا ہے، اور پھر جو پیٹرول پرائسز ہیں اس کو بھی کم کیا گیا ہے، اور اس لیے کیا گیا کہ عالمی منڈی میں کچھ ایسی صورتحال چل رہی ہے تو لہٰذا کر دیا، گورنمنٹ نے یہ ریلیف دے دیا، لیکن ریلیف دیتے ہی یہ کیا معاملہ ہوا کہ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کی دستیابی نہیں ہے، پیٹرول پمپس پہ لوگ جا رہے ہیں فیول ڈلوانے کے لیے لیکن وہاں پہ میسر ہی نہیں ہے؟ آپ نے 2-4 سوالات اکٹھے کر ڈالے۔ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، جس طرح جب عالمی منڈیوں میں اتنی تیزی سے قیمت گرتی ہے تو پیٹرول پمپ والے اور ریفائنریز والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی انوینٹری سٹاک نہ رکھیں، کیونکہ ان کو بے تحاشا اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ شاید پیٹرول پمپ والوں نے اور ان کا جو بیک اپ سپلائی لائنز ہیں انہوں نے اپنی انوینٹری بہت کم رکھی تھی، کیونکہ یہ سوچتے ہوئے کہ حکومت قیمتیں نیچے کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں ان کو نقصان نہ ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے پاکستان میں جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو آسان کیا جا رہا ہے، کوئی تقریباً 30 سے 35% جو کنزمپشن ہے تیل کی وہ اچانک بڑھ گئی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تھنگز آر ریلی انڈر کنٹرول، اور اگلے ہفتے بھر میں مزید سپلائی بھی شامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن فاروق صاحب کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کمپنیز ہیں ان کو 4 روپے فی لیٹر پلے سے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہے پیٹرول کم کی ہے تو وہ ہماری طرف بھی انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی تھی وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے 4 روپے فی لیٹر کمپنیز کو پڑ رہا ہے اور انہوں نے اس وجہ سے روک دیا۔ جی میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کو پڑ رہا ہے، لیکن ایک پیٹرولیم کہا جاتا ہے ڈفرینشیل کلیم، PDC شاید چلاتی ہے، جس کے تحت یہ کمپنیز جو ہیں اگر انہوں نے اپنی لاگت سے کم کا تیل سپلائی کیا ہے ملک کے اندر تو ان کو حکومت جو ہے وہ واپسی کرتی ہے اس ڈفرینشیل کلیم کے تحت۔ سب یہ ہماری اب ہم معاشی صورتحال کو کس طرح سے کچھ تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں؟ ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے، بجٹ بھی آنے والا ہے، تو کیسے مینج کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی جو اکانومیز ہیں ان کا حال ایسا ہی ہے جیسا پاکستانی معیشت کا ہے، سبھی بہت بڑے پرابلم سے چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو آپ نے ابھی جو سوال پوچھا کہ کس طرح باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے،
یا معاشی وینٹیلیٹر جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں ہسپتال میں وینٹیلیٹر پرووائڈ کرنے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی معیشت کے لیے بھی ایک معاشی وینٹیلیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، اپنی کمپنی کو بھی اور انڈیویجول شہریوں کو بھی۔ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے علاقے پاکستان کے شعبے ایسے ہیں جن میں ہم نے کئی سالوں سے کسی قسم کی ریفارم نہیں کی۔ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پچھلے سال کے اگر میں نقصانات صرف آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں حکومتی گرانٹس ہیں، جس میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نے اضافی قرضہ جات لیے ہیں، تو تقریباً 1600 ارب روپے کا ایک سال کا بوجھ مجھے نظر آیا ہے پچھلے مالی سال کے دوران۔ 190 کے قریب پاکستان کی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں، ان کا 1600 ارب کا ایک بوجھ سالانہ پڑ رہا ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح آپ پاور سیکٹر کے اندر چلے جائیں تو مجھے یاد ہے کہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اگست 2018 میں، اس وقت سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ تقریباً 1100 ارب کا تھا، آج وہ 2000 ارب پہ پہنچ چکا ہے۔ ریفارمز کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کار اس میں نہیں یہ ہے۔ بھی ذرا جواب دے دیجیے گا، ایک عام آدمی کا سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ جی جب فیول کی پرائسز بڑھتی ہیں، پیٹرول مہنگا ملتا ہے، تو ساتھ ہی بہت سی ایسی ہماری ضروری اشیاء ہیں جو ہم نے خریدنی ہوتی ہیں، ان کی پرائسز بھی اس کے ساتھ جوڑ کے کہا جاتا ہے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا لہٰذا قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں۔ اب پیٹرول نیچے آ گیا ہے لیکن چیزوں کی قیمتیں نیچے نہیں آئی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بہت زبردست سوال ہے، بار بار اٹھایا جا رہا ہے اور سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم $70 کا بیرل تیل کا خرید رہے تھے اور اب وہ گرتا گرتا $20 پہ پہنچ گیا ہے، جب عالمی منڈیوں کی قیمت چڑھتی ہے تو ہمارے ہاں جو باقی اشیاء ہیں ضروریات کی ان کی قیمتیں بھی چڑھا دی جاتی ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں۔ بہت ساری جو ضروری اشیاء کی چیزیں ہیں ان میں تو ہمیں اب صاف نظر آنے لگا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے کارٹیلز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اگر گندم کی بات کر لیں، چینی کی بات کر لیں، پاور پلانٹس کی پاور ریٹس کی بات کر لیں، تو میرا جو پہلا شک اٹھتا ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ بڑے کارٹیلز جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ نہیں کرتے، وہ ود ان دیئر سیکٹرز کمپٹیشن کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سے جب عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت گرتی ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن کا کاسٹ ہے جس حوالے سے چیزوں کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے وہ نیچے نہیں آ پاتی۔ حکومت جو ہے شاید تینوں رپورٹس کے اوپر سیاست ضرور کر رہی ہے، سیاست چمکا رہی ہے۔ عوام کے لیے کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے، عوام کے لیے ان رپورٹس کے نتیجے میں آسانی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر غور و خوض نہیں کیا جا رہا۔ بہت ہی سمپل قسم کے، جیسے میں نے ریفارمز کا ذکر کیا، بہت ہی آسان ترین طریقے ہیں عوام کو ان رپورٹس کے نتیجے میں آسانی مہیا کرنے کے۔ جیسے چینی کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر پرائم منسٹر صاحب صرف ایک یہ آرڈر نکال دیتے ہیں کہ ہم چینی کی امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی، چینی کی کھلے عام ایکسپورٹ اجازت دے دیں لیکن اس میں کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی، تو یہ سارے کارٹیلز جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے اور پاکستان میں رہنے والے کو اس نتیجے میں صرف یہ دو سمپل پالیسیز کرنے کے نتیجے میں دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی اور پاکستان میں کبھی بھی 1 کلو چینی کی بھی قلت نہیں ہوگی۔ تو حکومت کا سارا فوکس یا تو میڈیا کے اوپر رہتا ہے کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں، عوام کو کیا بتائیں، آن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ریفارمز لانے کی کوشش نہیں ہوتی، کسی قسم کی اصلاحات لانے کی کوشش نہیں ہوتی، کسی قسم کی آسانیاں پیدا کرنا پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اس طرف کہیں رخ نہیں جاتا۔ ٹھیک، سلمان صاحب کلوزنگ کامنٹ سر۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ فاروق سلیم صاحب نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے۔ اس حکومت کو اس وقت معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، انتظامی میدان میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس اصلاحات بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پاور کوریڈور کی بات کی ہے، طاقت کے مراکز کی بات کی ہے، یہ جو پورا نیکسس بنا ہوا ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو اور کچھ نہیں کرنا سوائے ریفارمز کے علاوہ، لیکن اس ریفارمز کے کرنے کے لیے ایک پورا ماحول جو ہے وہ کریٹ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ حکومت اپوزیشن سب مل کر ایک مشترکہ طریقے سے ایک یہاں پر اصلاحات کو نافذ کریں۔ اور اصلاحات اس لیے ضروری ہیں
پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہوا ہے علی ممتاز صاحب، وہاں پر آپ نے اگر اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے تو ایک پاور فل قسم کی اصلاحات کے ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو باہر نکال سکیں گے. روایتی اصلاحات اور سمجھوتوں پر مبنی اصلاحات سے اس ملک کا کوئی بھلا نہیں ہونا اور نہ اس سے یہاں عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا. جب تک آپ اصلاحات کے اندر عام آدمی کے مفادات اور کاروباری طبقات کو قانون کی حکمرانی کے تابع کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس اصلاحات کا فائدہ پہنچ سکے گا عام آدمی کو، وگرنہ یہاں پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور ڈیفینیٹلی ہر سیکٹر میں ریفارمز کی ضرورت ہے، جس میں جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، پولیس ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، معاشی اعتبار سے بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فاروق سلیم صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور انجم رشید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.